الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے محبوب اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور وہ عورتیں جو روزہ رکھتی ہیں، والصائمین والصائمات، اور یہ بھی فرمایا کہ والمؤمنین والمؤمنات، وہ جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ والسائحات، وہ لوگ جو زمین میں سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں گھومتے ہیں تاکہ وہ اس کائنات کے رنگ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان مزید پختہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ والذاکرین اللہ کثیراً، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، والذاکرات، اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہیں۔ اور پھر ایک گروہ کا اللہ نے ذکر فرمایا اور اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں، اور ان کی ساری چیزیں بیان کی، اور تیسری قسم کے وہ لوگ بیان کیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ نہ اللہ نے یہ کہا کہ وہ کافر ہیں، نہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ پورے مومن ہیں، اللہ نے بس یہ کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے شک کا، کبھی اس چیز پہ شک ہونا، کبھی اس چیز پہ شک ہونا، اور ان کے دلوں میں مرض ہے جنس کا، کہ وہ جنسی معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دروازے پر کوئی آدمی بات کرنے کے لیے آئے تو تم اس سے صاف اور کھری بات کرنا، اور اپنی آواز میں لوچ پیدا نہیں کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو اے خواتین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، وہ جو آنے والا ہے وہ خام خواہ اپنے دل میں تمہارے متعلق ایک برا خیال جما لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا بھی ذکر کیا، اور پھر اللہ نے تیسرے گروہ کا، دوسرے کافر، تیسرے یہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور چوتھا گروہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا وہ لوگ منافق ہیں۔ اگر گزشتہ جمعہ یاد ہو تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب گھر سے چلتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اب میں اس منافقت کے ساتھ، اور میں منافق جا کر جمعہ پڑھاؤں گا۔ پھر مجھے صاحب فتح القدیر ابن حمام اور حنفی فقہا رحمہم اللہ یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا منافق جمعے کی نماز پڑھا لے، کیونکہ جمعے کی نماز دوسری جگہ جانا، تلاش کرنا ایمان والوں کے لیے مشکل ہوگا۔
پھر میرا جی کہتا ہے اندر سے کہ 4 قدم پہ لال مسجد ہے اور 10-20 قدم پہ مسجد اولیٰ ہے، کیا ضرورت ہے تم منافق بھی نماز پڑھاؤ گے، لوگ وہاں چلے جائیں گے۔ تو پھر میں اس سچائی پہ اپنے دل کو بند کر دیتا ہوں، تھپڑ مارتا ہوں کہ میرا اندر سچ نہ بولے اور میرا ضمیر مر جائے۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فلا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے مجھے انسان کے ضمیر کی، قسم ہے مجھے انسان کے جی کی، قسم ہے مجھے انسان کے اندر کی، جو ہر غلطی پر اسے ملامت کرتا ہے، جو بتاتا ہے کہ گناہ ہے مت کرو، یہ نیکی ہے یہ کر لو، اس نفس کو کسی طرح ذبح کر دوں۔ پہلے پہلے وہ جیتا تھا، اب کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں کہ اپنے اس نفس کو ذبح کر دیا ہے۔ وہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے مرنے کی، وہ پوری ہو گئی۔ پھر کبھی یاد آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ منافق تم میں سے وہ انسان ہے جس کا جی، جس کے اندر کا ضمیر اسے تنبیہ کرے گا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ایک جملہ جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولنا کفر سمجھتے تھے، آج ہماری مجلسوں میں 10 مرتبہ ایک شخص وہ دہراتا ہے اور اسے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل خوشی یہ ہے کہ اندر مرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے گناہ پہ ملامت ہوتی تھی، اب اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ اندر نے بھی کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ایک منافق نماز پڑھانے جا رہا ہے، یہ کئی بار سوچتا ہوں، اور پھر خیال صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ لوگوں کا بڑا حرج۔ پھر خیال آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ایسا زمانہ پاؤ گے کہ پوری مسجد میں ایک مومن آدمی جمعہ نہیں پڑھنے آئے گا، اور جمعہ پڑھنے والے سارے کے سارے یا تو کافر ہوں گے یا منافق ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک مومن، آپ نے فرمایا کوئی ایک مومن بھی آئے گا تو سہما سہما رہے گا، اس لیے کہ تم میں سے جو آدمی جس گروہ کی قیادت کرے گا وہ ان کا قائد سب سے بڑا منافق وہ ہو۔ فرمایا جو جس گروہ کو بڑا مانے گا ان کے قائدین سب سے بڑے منافق ہوں گے، اور وہ مومن چھپتا پھرے گا کہ میں کیا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس طرح آج منافق چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، وقت آئے گا ایمان والا آدمی اس طرح چھپتا پھرے گا تم سے کہ تم میں سے کوئی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس لیے کہ سارے نفاق کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس منافقت کی بنیاد جھوٹ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب کسی شخص میں جھوٹ آ جائے تو پھر سمجھ جانا کہ یہ شخص پکا منافق ہو گیا۔ پھر میں ادھر بھی جھوٹ بول جاتا ہوں، آپ کے سامنے آتا ہوں، ایک سچی بات میری زبان پہ آتی ہے اور میں اس لیے نہیں بولتا کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، جب آپ ناراض ہو جائیں گے تو میری قیادت چھن جائے گی۔ تو میں حق کے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھتا، مجھے سچائی پسند نہیں ہے، میں سچے آدمی کو اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔
میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے کوئی آدمی جو سچ بولتا ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ جھوٹے عام ہوں اور میں بھی ان کا قائد بن جاؤں، میں بھی ان کو نماز پڑھاؤں، کہ میں بھی بہت بڑا جھوٹا ہوں۔ اس لیے منافقت اس زمانے میں عام ہو جاتی ہے جب لوگ حق کی بجائے شخصیت کا ساتھ دینے لگے، کوئی تنقید کرنے والا نہ رہے، کوئی نقد کرنے والا نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے مت بولو، کوئی یہ نہ کہے کہ غلط ہے مت ایسے کرو، اور کوئی ایسا آدمی جو مجھے یہاں دروازے پہ مسجد کے روک لے اور کہے کہ فلاں جگہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ سچائی اچھی نہیں نہ لگتی، اس لیے کہ سچ بولنے والا نبھ نہیں سکتا، اس لیے کہ سچ بولنے والا اکیلا ہو جائے گا، اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ دیں گے کہ یہ تو ہمیشہ ایسی بات کرتا ہے جس سے شر پیدا ہو، اس کے دوست اسے چھوڑ دیں گے کہ یہ ایسے ہی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، لوگ اس کی دکان پہ نہیں جائیں گے کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے، لوگ اس اسکول اور کالج اور اس جگہ پہ داخلہ مدرسے میں نہیں لیں گے جہاں سچائی کی تعلیم ہو، اور جس جگہ شخصیت پرستی ہو، جس جگہ منافق آدمی سردار بن جائے، اس اسکول میں اس جگہ پہ جانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ میرے گن گاتا رہے اور میں اس کی تعریف کرتا رہوں، یہ ہوں میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر دہراتا ہوں، آپ نے فرمایا تم جمعے کے اجتماع میں دیکھو گے اگر تم ممبر سے تیر پھینکو گے تو تمہارے سارے مجمع میں یا تو وہ کافر پر جا کر گرے گا اور یا منافق پہ جا کر گرے گا، اور اس کی بنیادی وجہ جھوٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، حتیٰ کہ سچ اور سچائی اور کھرا انسان چبھنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تم دونوں کی محبت اور نفاق جمع نہیں ہوگا، جو آدمی تم سے محبت کرتا ہے وہ سچائی کی راہ اختیار کرے گا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی لا یحبک الا مؤمن، علی تم سے محبت بس اس انسان کو ہوگی جو مومن ہے، اور تم سے نفرت کرے گا وہ آدمی جو کہ منافق۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور لوگوں میں تمہیں بتاؤں منافق کون ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا یقین مانو مجھ پہ 100% سچ آتی ہے۔ اللہ نے کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ میری یاد بہت کم کرتے ہیں، مجھے بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کے بعد بھی یاد نہیں کرتے کہ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کام غلط کر رہا ہوں، وہ ہر منافق سے ہاتھ ملانے پر خوش ہوتے ہیں، پوری زندگی کبھی ایک مرتبہ کسی کو ڈانٹ دیا ہو کہ یہ جو چاول ہیں یہ اصلی نہیں ہیں، کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہی منافقوں کے منافقوں سے یارانے ہیں، وہی آپ ہیں اور وہی میں ہوں، آپ مجھے ویلکم کرتے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اس لیے کہ جس دن آپ نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، جھوٹ نہ بکو، ہمیں جھوٹ نہ سکھاؤ، پھر میں کیوں آؤں گا؟ کوئی ایک دن زندگی کا جس دن ہم نے کسی بھی شخصیت کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس سٹیج کو پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لوگ اس دھوکہ دہی سے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے لوگوں نفاق کی جڑ جھوٹ ہے،
اس لیے جس آدمی میں جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ آخر انجام کار منافقت کا پھل چکھتا بھی ہے اور چکھاتا بھی، اور اس سارے نفاق کا خاتمہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اٹھا کر بٹھا دیے جاؤ گے اور فرشتے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ اور آپ نے فرمایا اما مومن آدمی کہے گا کہ ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس منافق سے جب اللہ کے فرشتے پوچھیں گے تو کہے گا ہا لا ادری، ہائے مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرا اللہ کون ہے، میرا رب کون، اس لیے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے جو منافق ہے، اسے فرصت ہی نہیں ملتی، خدا کو کہاں سے یاد کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 جمعے تم میں سے جس آدمی نے مسلسل چھوڑ دیے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے منافقت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک عشاء کی نماز نہ پڑھے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے منافقت کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں جاتے رہنا، اور یاد رکھو عشاء اور فجر کی 2 نمازیں بس منافق آدمی ہے جو نہیں پڑھتا۔ اور فرمایا 40 دن تک تم 5 نمازوں کو پڑھو تکبیر اولیٰ سمیت، میں تمہیں بتاتا ہوں براءتم من النفاق، تم منافق نہیں رہو گے، و براءتم من النار، اور اللہ جہنم سے بھی آزاد کر دے۔ کوئی علامت مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ نے کہا مجھے بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا كُسَالَىٰ، اور نماز پڑھنے کے لیے انہیں بہت سستی کو ہٹانا پڑتا ہے، ابھی پڑھ لیتا ہوں پھر پڑھ لوں گا، اچھا یار اگلی نماز سے شروع کر دوں گا، اگلے جمعے سے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے یہ منافق ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ، زبیر اور طلحہ آپ کے خلاف آئے ہیں رضی اللہ عنہم، کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے کہا منافق بہت تھوڑا مجھے یاد کرتا ہے، اور ام المومنین اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم خدا کو بہت یاد کرنے والے ہیں، اپنے مخالفین کے متعلق بھی سچ بول، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پھر کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا بالکل کافر نہیں ہے، کفر سے ہی تو بھاگ کے اسلام میں یہ لوگ آئے تھے۔ اسے غصہ آیا، اس سے کہا حضرت نہ یہ کافر ہیں نہ منافق ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، میرے بھائی ہیں بھیا، کچھ بھی نہیں ہے، وہ میری پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، بغاوت کی ہے، سمجھتے ہیں خلیفہ کوئی اور ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں میں برحق ہوں، بس یہ اختلاف ہے اور کیا ہے۔ کس اعتدال کے ساتھ اپنی رائے دی ہے۔ جب ہم دیتے ہیں رائے، مجھ سے کوئی پوچھے تو اتنا بڑا منافق ہوں کہ دل میں اگر آ بھی جائے کہ جس کے خلاف بول رہا ہوں یار اس کا کوئی احسان ہے، کوئی محبت ہے، کوئی 4 دن بیٹھ کے کھایا ہے، کبھی کالی اسکول مدرسے میں دوستی رہی ہے، ذبح کر کے رکھ دیتا ہوں ان تمام اچھی تعریفی جملوں کو جو میرے دشمن کے لیے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور جھوٹ بکتا ہوں۔ میں ایسا منافق ہوں۔ پسند آیا؟ اس لیے قبر میں آخری مرحلہ حضور اقدس صلی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا زندگی میں، مجھے پتہ ہی نہیں خدا کون ہوتا ہے، لگے بندے مارے، کبھی مسجد میں آ گئے، کبھی کوئی مہمان آ گیا، اس سے جمعہ پڑھنا تھا اس کے ساتھ لے گئے۔ اس لیے فرشتے پوچھیں کہ من ربک، کون تمہارا پروردگار ہو؟ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نے نہیں پہچانا کون میرا رب۔ اسے کہیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟
کہے گا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کون اور رسول کو. اور اس سے پوچھا جائے گا تیری زندگی کا طریقہ کار، وہ کہے گا کچھ پتہ نہیں. جہاں نفع دیکھا حرام اور حلال کی تمیز سب اٹھ کے، جہاں اپنا مفاد پایا مجھ جیسا آدمی سب سے پہلے، پھر میں اسے مختلف تعویلات توجیہات کتابوں کے حوالے سے جائز کرنے لگتا ہوں. یہ لگ جائے گا مجھے پتا، جب تم لوگ دفن کراؤ گے نا پھر پتا چلے گا. اللہ کے فرشتے اٹھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا گرز اس منافق، لفظ فرمایا منافق کے سر پہ ماریں گے اور وہ نیچے زمین تک دھنس جائے گا حتیٰ کہ زمین سے پانی یا کوئی اور چیز نکل آئے، اور کہیں گے تو دنیا میں مومن تھا. ایک بات غور سے سنو، غور سے، اور خود جا کر گھر سوچنا، رات کو سوچنا کہ یہ بات ہم نے کیا کہی ہے. صحیح ہے؟ ہمیشہ یہ بات سوچنا. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں عذاب دیا، سمود کو عذاب دیا، نوح علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کا عذاب دیا. ایک قوم ایسی آئی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار کے ہاں ان پتھروں پر نام لکھے گئے کہ یہ پتھر اس کو پڑے گا، یہ پتھر اس کو پڑے گا، یہ پتھر اس کو پڑے گا. اور اس قوم پر جب عذاب آیا تو فرشتے جو لے کر آئے، ان فرشتوں نے اللہ کے جلیل القدر نبی اور ابو الانبیاء علیہ السلام سے حاضری دی خدمت میں، اور فجاء بعجل حنیذ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے بچڑا بھون کے لائے اور ان کے سامنے رکھا. فلما رأى أيديهم، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں یہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے، فأوجس منهم في خیفہ، اپنے دل میں انہوں نے ڈر محسوس کیا کہ کھانا تو دشمن ہی نہیں کھاتے، دوست تو ہمیشہ کھاتے ہیں. ان کا لا تخف، حضرت ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو بہت بڑے مجرم ہیں. یہ ان مجرموں کا حال دیکھو کیا ہے. انہوں نے کہا آل لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وَإِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ، اور ہم لوط علیہ السلام کے گھر کو بچا لیں گے. إِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے بیٹھ گئے، آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے، مجھ سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے اللہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ جتنے بھی بے حیا ہیں، جتنے بھی لوگوں کے حقوق سلب کرنے والے ہیں تو تیرے ہی بندے نا، تو اللہ انہیں عذاب نہ دے. یجادلنا، ہم سے جھگڑا کرنے لگا. مطلب یہ کہ بہت ہی آہوزاری سے بار بار منتیں کرنے لگے ابراہیم کہ اللہ عذاب نہ دے، تیرا عذاب بہت بڑی چیز ہے، اللہ نہ دے عذاب. ہم نے کہا ابراہیم عارض عن ھذا، چھوڑ اس قوم کو، ہٹ جا، مت بات کر. انہ قد جاء امر ربک، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے کے نفاذ کا دن اب آ گیا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٌ، اور میں ایسا عذاب اس قوم پہ بھیجنے والا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت میرے اس عذاب کو اب اس قوم سے نہیں روک سکتی، یہ نہیں بچا سکتا کوئی بھی کائنات میں. جرم کیا تھا بھئی؟ اسے ٹھنڈے دل سے سوچو، جرم کیا تھا؟
اللہ نے فرمایا ما سبقکم بہا احد من العالمین، کائنات میں آج تک مردوں سے مردوں کی شادی یہ جرم کسی نے کیا ہی نہیں تھا جو تم کر رہے ہو۔ خدا کا عذاب آیا، اللہ نے کہا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ وہاں پہلی بات تو یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر والے، ان کی بیٹیاں وغیرہ، ان کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں، سارے کافر تھے، مشرک تھے۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا، اور یہ شرک سب میں مشترک ہے، عاد، سمود، فلاں فلاں سب میں، کہ وہاں مردوں سے جنسی تعلقات۔ ایک شرک کو چھوڑ لو۔ اللہ نے کہا دوسرا ان کا جرم یہ ہے، ہم نے ان سے کہا تمہارا جرم جس پہ ہم تمہیں عذاب دے رہے ہیں، تاتون فی نادیکم المنکر، تم دوست جب گپ شپ کے لیے جمع ہوتے ہو تو وہ زبان سے فکریں نکالتے ہو جس سے میں اللہ ناراض ہوتا ہوں۔ اور تیسرا جرم اللہ نے فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ لوگوں کے راستے بند کرتے ہیں۔ تین جرائم۔ پہلا جرم بے حیائی کا، جبکہ دوسرا پارٹنر اس کا رضامند ہو۔ جبر کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے نا جی، اور اگر دونوں رضامند ہیں تو وہ اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، مخلوق کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا۔ اس بے حیائی کے کام کو یا وہ جانے، اچھی طرح یاد رکھو خدا کے حقوق وہ ضائع کر رہا ہے، انسانوں کے نہیں۔ دوسرا جرم تقطعون السبیل، تم راستے بند کرتے ہو۔ تیسرا جرم وتاتون فی نادیکم المنکر، تم گپ شپ کے موڈ میں جب ہوتے ہو تو وہ باتیں کرتے ہو جس سے میں اللہ ناراض ہوتا ہوں۔ ان تین جرموں پر خدا کا عذاب آیا اور پتھر فرشتوں نے مارے، اور اللہ نے زمین کو اٹھوایا فرشتوں سے اور پلٹا کے مارا اسے، اور اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ عذاب انہیں دیا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اب تم اور تمہاری مذہبی قیادت یہ کہتی ہے بڑا بے حیائی کا کام ہے، توبہ توبہ، وہ آدمی ایسے کرتا ہے، یار اس سے ہاتھ نہ ملانا، اور یہ جو تم کرتوت کرتے ہو کہ اس کا راستہ بند کرو، گاؤں میں اس کا راستہ بند کرو، خبردار ہماری زمین سے گزرا، تم اس بے حیائی کے کام سے ڈبل کام کر رہے ہو، تم انسانوں کا حق بھی مارتے اور اللہ کا حق بھی مارتے۔ تمہیں کوئی حیا نہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی، میں آ کے کہتا ہوں اس راستے سے مت گزرنا، یہ میری زمین ہے، مجھے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا حق بھی ضائع کر رہا ہوں اور لوگوں کا حق بھی ضائع کر رہا ہوں۔ آخر سوچو کیوں میں نے یہ پڑھا ہے، فقہا نے کیوں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو مت شادی کرے، منہ کالا کرے گا، بدکاری کرے گا، کچھ کرے گا، کسی کی زندگی تو ضائع نہیں نہ کر رہا۔ اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہے اور شادی کر لی اور پھر طلاق ہو گئی غصے کے مارے، تو بیوی تو گئی بیچاری، اس کا تو خاندان ڈوب گیا۔ ہم خان صاحب، ہم راجہ صاحب، ہم عباسی صاحب، ہم خٹک، ہم فریدی، ہم فلاں، خبردار جو میرے راستے سے گزرا یہ راستہ بند ہے۔ یہ قوم لوط کی بے حیائی سے ڈبل کام کرتے ہو، تم پہ خدا کا کوئی عذاب نہیں آتا، تم لوگوں کو ہمیشہ یہی بتاتے ہو، تم اور تمہاری مذہبی قیادتیں۔ یہ دو جال اب جو مذہبی قیادتیں بچھا رہی ہیں نا، اور یہ جو بنگلہ دیش کے دورے ہو رہے ہیں نا، اور یہ آنا جانا جو ہو رہا ہے کہ بچوں ہم سے پوچھو، ہم نے افغان وار کی ابتدا بھی دیکھی تھی، اور اللہ کے ہاں سے یہ دو عذاب آ جائیں گے اور خون ہی خون ہو جائے گا، خون ہی خون ہو جائے گا۔ ملائے اعلیٰ والے بحث کر رہے ہیں انسانوں کے خون پہ، یہ 10 سال میں آئے یا 20 سال میں آئے ہم نہیں ہوں گے، خدا کا شکر ہے، لیکن یہ خون اسی طرح تباہ و برباد کر دے گا۔
تم اپنے معاشرے میں انصاف قائم نہیں کر رہے، اس عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے ظلم عام ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے مقابلے میں مظلوم جو بددعائیں دے رہے ہیں نا، ان کی بددعائیں آسمانوں کو چیر رہی ہیں، اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ بددعائیں کوئی آئٹم بم اور یہ وہ نہیں دیکھیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا۔ ابھی ان کا مولا سن رہا ہے بددعاؤں کو۔ جس دن اس مالک و مولا نے حکم جاری کیا تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہم اس طرف کو چل رہے ہیں۔ نہ بیٹے اور بیٹی میں انصاف قائم ہے، نہ گھر میں انصاف قائم ہے، نہ عدالت میں انصاف قائم ہے، حتیٰ کہ ظالم میں اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ بس وہ بے حیائی ہے جس کی وجہ سے اس سے ملنا نہیں، ایسا خراب، ایسا بے حیا۔ تم جو راستے روکتے ہو گاؤں میں، میری زمین سے مت گزرنا، تم اس سے بھی ڈبل مجرم ہو، دگنے مجرم۔ اور اللہ کہتا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہو تو بدترین جملے، اس کو مارو، یار چھوڑو، اس کا کیا حق بنتا ہے، اچھا یہ زمین کیسے لی جا سکتی ہے، اچھا اس کو دیکھو نا میں پھر کیسے قابض کرتا ہوں۔ سارا دن زمین کے قصے اور پیسہ اور لاکھوں اور کروڑوں کی بحث، اور شام کو بیٹھ کے شراب بھی پینا، شام کو بیٹھ کے گاڑیوں کی باتیں بھی کرنا، شام کو بیٹھ کے اور بہت سے قصے کہانیاں کیا اس کو کریں۔ یہ سارے جرم کر لو، لیکن وہ جو پہلا جرم ہے نا لڑکوں والا، نہ، وہ تو بہت بے حیائی ہے، اور یہ تم کر رہے ہو یہ حیا ہے۔ تم اللہ کا حق بھی مارتے ہو، اور تم اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی مارتے ہو، لوگوں کے راستے بند کرتے ہو۔ کوئی جگہ رہ گئی ہے خدا کے عذاب سے بچنے کی؟ اللہ کا عذاب صرف یہی ہے کہ پتھر برسیں؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جو نماز نہیں پڑھتا یہ بھی اللہ ہی کا عذاب ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں جو سجدے سے محروم ہوں نا، یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچا خدا اپنے عذاب کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے؟ سنو غور سے اس آیت کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کرہ اللہ بعاصہم، مجھے نفرت ہے ان سے، میں ان سے اپنے دین کا کام لوں گا ہی نہیں۔ چھٹی ہوئی۔ تم کہتے ہو میں مسجد میں پیسے نہیں دوں گا، تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ اللہ کہتا ہے میں لیتا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتا۔ کرہ اللہ بعاصہم، اللہ کو نفرت ہے کہ تم اس سے دین کا کام کرو۔ فثبتہم، میں نے حکم جاری کیا کہ میرے فرشتوں ان کے دلوں میں اتنی دنیا کی محبت ڈالو کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے پاس رہے۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ہم نے کہا فرشتوں ان کے دل میں میرے دین سے اتنی دوری پیدا کرو کہ جا کے بیٹھ جائیں اپنی بیویوں کے پاس گھروں میں، میرے راستے میں نہ نکلیں۔ مجھے ان کا انفاق خرچ کرنا بھی پسند نہیں ہے، اور میرے راستے میرے دین پہ کوئی کام کرنے مجھے یہ بھی نہیں پسند۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے تو ایسے کیا، میں نے تو ایسے کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس سے محرومی یہ بھی خدا کا عذاب نہیں؟ سوچو، اللہ اپنے نیک بندوں کی مجلس سے محروم کر دے یہ بھی عذاب نہیں؟ سجدے سے محروم فرما دے یہ بھی عذاب نہیں؟ وہ پھیلنے اور پھلنے دے تاکہ قبر میں آ کے تم میرے فرشتوں کا شکار ہو جاؤ میرے عذاب کا، یہ بھی عذاب نہیں؟ اس لیے سوچنا، 3 جرائم تھے اور تینوں پہ اللہ نے ایک سزا عذاب نازل کی۔ ایک یہ نہیں کہتے والعیاذ باللہ وہ کوئی اچھا کام ہے، لیکن اس کو رو، اور جو 2 باقی ہیں خود کرو، تو تم پہ خدا کا عذاب کیوں نہ آئے بھئی؟ تم کس کے پوتے اور کس کی نسل سے؟ اس لیے کوئی گوشہ نفاق کا ایسا نہیں جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور اپنے اندر نہ پایا ہو۔ کیا کروں؟